السلام علیکم ناظرین، اردو خبریں کے ساتھ خوش آمدید۔ آج ہم موجود ہیں مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات میں، مکہ ٹاؤن وہاڑی میں موجود ہے۔ یہ مکہ ٹاؤن وہاڑی جو ہے بیکورڈ علاقہ ہے وہاڑی کا، یہاں پر یہ مدرسہ بنا ہوا ہے اور یہ ان کو چلاتے ہیں قاری عبداللہ عزیزی مزمل صاحب، جو امام و خطیب ہیں اہل حدیث مسجد مکہ ٹاؤن میں۔ اور اس مدرسے میں ناظرہ قرآن ہو رہا ہے، حفظ قرآن ہو رہا ہے، تجوید القرآن، تفسیر القرآن ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف دعائیں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ اور اس مدرسے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر عمر کی خواتین قرآن پڑھ سکتی ہیں، اس کی یہ خاص بات ہے۔ اور آج ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ یہاں کے بچے نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہاں کے بچوں نے 4 مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور یہ وہاڑی کا ریکارڈ ہے 4 مہینے میں قرآن حفظ کرنا۔ اس سے پہلے بچے 4 سال میں کرتے ہیں، کوئی 6 سال میں کرتا ہے، کوئی 3 سال میں کرتا ہے، اور یہ صرف 4 مہینے میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ اور یہاں پہ بچے ہیں جنہوں نے ابھی 6 مہینے بعد ان کا امتحان ہوتا ہے، امتحان میں یہ کامیابی حاصل کی ہے اور قرآن پاک حفظ کیا ہے، پورا کیا ہے قرآن پاک کی سند حاصل کی ہے۔ اور یہ بچے یہاں پر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے 4 مہینے میں یہ قرآن حفظ کر لیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ایمن فاروق۔ کتنی ایج ہے آپ کی؟ 11۔ آپ نے کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ کیا ہے؟ 4 ماہ میں۔ ماشاءاللہ، 4 مہینے میں آپ نے یہ کیسے کر لیا؟ ہمیں والدین نے اور ٹیچر نے ترغیب دی تھی، شوق میں کیا ہے، صبح سے لے کے شام تک پڑھتے رہے، محنت کی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کہیں اسکول میں جاتی ہیں؟ نہیں۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ مریم۔ آپ کی کتنی ایج ہے؟ 13۔ تو آپ نے کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ کیا ہے؟ 4 ماہ میں۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ کے دل میں کیسے خیال پیدا ہوا ہے قرآن حفظ کرنے کا؟ ہماری ٹیچر صاحبہ نے اور ہمارے والدین نے کچھ کیا۔ آپ کے والدین میں سے بھی کسی نے کیا ہوا ہے؟ ہمیں نا پہلے ٹیچر نے کہا تھا، اور پھر ہماری والدین نے کہا، اور ہم نے صبح شام چھٹی کوئی بھی نہیں کی، صبح شام محنت کر کے کیا ہے۔ اور آگے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ باعزت معلمہ۔ ماشاءاللہ، عالمہ بننا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ رحمت بی بی۔ آپ نے کتنے عرصے میں قرآن حفظ کیا ہے؟ 4 ماہ میں۔ تو آپ کے دل میں کیسے شوق پیدا ہوا؟ میرے ٹیچر صاحبہ نے اور میرے والدین میں۔ اچھا، کیا قرآن پاک کا ترجمہ بھی ساتھ کیا آپ نے؟ ہاں جی۔ کتنے سپارے کا ترجمہ کر لیا ہے؟ 14۔ اور قرآن پاک کمپلیٹ حفظ کیا ہے؟ ہاں جی۔ فیوچر میں آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ مستقبل میں آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ باعمل معلمہ۔ اچھا بیٹا، آپ کے والدین یا کسی بھائی بہن نے قرآن حفظ کیا ہے اس سے پہلے؟ جی نہیں، ناظرہ پڑا ہوا ہے ویسے۔ تو آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ فرنیچر بناتی ہیں۔ تو آپ نماز بھی 5 وقت پڑھتی ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا، آپ کے ساتھ اور کتنی طالبات پڑھ رہی ہیں؟ 30 یا 35 پڑھ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے جس مدرسہ سے قرآن حفظ کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ مدرسہ فاطمۃ الزہرا بالبنات۔ بیٹا کوئی سورت سنا دیں قرآن پاک کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ماشاءاللہ۔ اچھا بیٹا، آپ کوئی رکوع سنا دیں، کوئی قرآن پاک کی سورت سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء
السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اچھا بیٹا یہ کس پارے میں ہے یہ رکوع 19 پارے اور سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ فرقان کا آخری رکوع. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹا کوئی سورت سنا دیں آپ ہمیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا وعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ماشاءاللہ. یہ کون سا رکوع تھا؟ رکوع چھیواں کس صورت میں کس پارے میں ہے یہ؟ اور سورۃ الشعراء پارہ 19واں. ماشاءاللہ. ناظرین ہمارے ساتھ قاری اسد اللہ اسلم صاحب موجود ہیں جنہوں نے ان بچوں کا امتحان لیا اور ان کو یہ پاس ہوئی ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں بچوں کے بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے محترم منتظم قاری عبداللہ عزیزی صاحب ان کے حکم سے ہم یہاں پر حاضر ہیں. بچیوں کا امتحان ناظرے کا حفظ کا اور نماز مترجم کا دعاؤں کا خصوصاً لیا گیا جس میں ہم نے بچیوں کو بالخصوص تجوید کے حوالے سے بہت اچھا پایا. ان کا کنٹرول بہت اچھا ہے, ضبط بہت اچھا ہے, دعائیں یاد ہیں. لیکن ہم نے عام معاشرے میں یہ حفظ و ناظرہ کی کلاسز میں ایسا ضبط کم دیکھنے میں آیا. مبارکباد کے مستحق ہیں جناب قاری عبداللہ عزیزی صاحب اور ان کی مسز کہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کروائی. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور مزید اس میں جو کمزوریاں ہم نے دیکھی ہیں ان کی نشاندہی ان کی ٹیچرز کے ہم نے کر دی ہے کہ مزید ان کی بہتری کے لیے کیا لائے عمل اختیار کیا جا سکتا ہے. آئندہ انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں اس سے بھی بہتر جب بھی کوئی امتحان دوبارہ آئے گا اس سے مزید بہتر نکھار پیدا ہوگا بچیوں میں اور اللہ انہیں صالحیت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں قاری عبداللہ عزیزی صاحب جو یہاں پر خطیب ہیں اور یہاں پر یہ مدرسہ بھی یہ چلا رہے ہیں اور اسلام کے فروغ میں یہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچوں کو آپ کب سے یہ مدرسہ بنا ہے اور کب سے یہ آپ انہیں قرآن حفظ کروا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ख़ास तौफीक से ये सिर्फ तीसरा साल है इस वक्त इस मदरसा को कायम किए हुए। जब ये शुरू किया था इस सिर्फ एक कमरा था, अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 कमरे हैं और छोटा सेन है। और इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर घर जाके दावत दी, मेरी मिसेज़ ने दावत दी, मैंने भी दावत दी और बार बार ऐलानात करिए, लोगों को घर घर जाकर उनको तरगीब दिलाई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने महल्ले वालों ने, इलाके वालों ने हमसे तावन किया, अपनी बच्चियों को भेजा, वो आकर सुबह शाम इधर तालीम हासिल करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ख़ास तौफीक से अल्लाह ताला जिससे चाहता है ये दिन का काम लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी छोटी बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुरान पाक की तालीम हासिल कर रही हैं। और मेरी मिसेज़ वो जब इधर मेरे पास आईं, मेरे निकाह में आई, तो उससे पहले वो कुछ नहीं पढ़ा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ उनको पढ़ाया, फिर उन्होंने ख़ुद कोर्स किए। और कारी साहेब मीर महमदी साहब जो बुंगा बलोचा कसूर में हैं, उनसे उधर से जाकर उन्होंने कोर्स किया तजवीद का। उसी हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको तालीम दे रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इसमें मज़ीद तरक्की देने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम अहले इलाका में ये रहमत फ़रमाए। इस इलाके में इस तरह का पहले इदारा नहीं था, इसलिए क्योंकि एक औरत की अच्छी तालीम मिल जाए और तरबियत हो जाए, पूरे ख़ानदान की तरबियत होती है, इसलिए हमने ये मदरसा कायम किया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को ये इसमें नेक अमाल में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। अच्छा, अब कारी अब्दुल्ला साहब आप ये बताएंगे कि ये कुरान पाक पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, इसके अलावा तरबियत भी हो रही है बच्चों की? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे अंदाज से कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को बाकायदा हाज़री नमाज है। सुबह को जिस वक्त बच्ची आती है उसका टाइम टेबल लिखा जाता है, और शाम को जिस वक्त बच्ची आती है उसको भी टाइम टेबल लिखा जाता है। और पूछा जाता है कि आपने आज कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, आज सुबह के अज़कार किए कि नहीं किए, शाम के अज़कार किए कि नहीं किए, आपने घर में अपने वालिदैन की खिदमत की कि नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह हर हवाले से हमने, आप बच्चियों से पूछ सकते हैं, उनके वालिदैन से पूछ सकते हैं, हर हवाले से हम उनकी तरबियत कर रहे हैं। अच्छा कारी अब्दुल्ला साहब, कितने बच्चे आपके पास ज़ेर तलीम है? ये सिर्फ बच्चे भी हैं या सिर्फ बच्चियाँ हैं? ये इस जहाँ खड़ा हूँ ये मदरसा फ़ातिमा तो ज़हरा लिल बनात है। इधर में सिर्फ बच्चियाँ हैं, तकरीबन 35 से 40 के करीब बच्चियाँ हैं जो तालीम हासिल कर रही हैं। इसके अलावा महल्ले की शादीशुदा ख़वातीन भी हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आकर मेरी मिसेस से तर्जमा पढ़ती हैं, और जिन्होंने तजवीज़ वो तर्जमा पढ़ती हैं, तफसीर पढ़ती हैं, हिफ़्ज़ याद, कुछ सूरतें याद कराई जाती हैं उनको, वो भी आती हैं। और इसके अलावा मैं साथ ही मस्जिद मुज़म्मल है, इधर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल से इमामत खताबत के सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा कारी साहब, दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम कितनी ज़रूरी है? ये सवाल आपने अच्छा किया है, लेकिन दीनी जैसे मैं माशरे को और ये तमाम सुनने वालों को ये पैगाम देता हूँ, दुनियावी तालीम दें लेकिन साथ साथ दीनी तालीम भी दें। दीनी तालीम देने का फ़ायदा ये होगा कि बच्चे को समझ होगी कि हमने नमाज़ पढ़नी है। आने वाले वक्त में बच्चा वालिदैन के लिए सदका जारिया बनता है, और बच्चे अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे, और इंशाअल्लाह बच्चे जब बड़े होंगे और वो आगे पता नहीं कितने घरों के लिए वो इस्लाह का सबब बनेंगे। इसलिए जिस तरह दीनी दुनियावी तालीम ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ये मैं समझता हूँ कुरान पाक की तालीम उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। अच्छा बेटा, कोई सूरत सुनाए हमें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह। बेटा घर से बाहर निकलने की दुआ सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। माशाल्लाह। देखें कि ये छोटे छोटे बच्चों ने ये नकाब किया हुआ है, देखें ये अभी से तरबियत शुरू हो गई है इनकी। इसी तरह से ये अभी 10 साल की एज हुई वो ये इसकी, और 10-11 साल के बाद ये इनकी ये पर्दा शुरू होना चाहिए बच्चों का, और उन्होंने इससे पहले ही शुरू किया हुआ पर्दा। इसी तरह का हमें ये घरों में पर्दे का एहतमाम करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, बच्चियों को जो घरों से निकलती हैं
کہ آپ اسی طرح کی یہ چیزیں یہاں پر سکھائی جاتی ہیں کہ مکمل لباس پہننا اور یہ مکمل عبائے میں مکمل پردے میں رہنا، اور یہی جا کے آگے معاشرے اچھے معاشرے کی بنیاد بنے گی۔ عارف عبداللہ صاحب، آپ بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں، یہاں پر کوئی فیس بھی لیتے ہیں ان سے؟ ادھر آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں، کسی سے بچے سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، فیس بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، فیس نہیں لی جاتی۔ قاری صاحب، کوئی تعاون بھی کرتا ہے آپ سے اس سلسلے میں؟ کوئی خاص الحمدللہ ادھر نہیں، ہم نہ کسی خاص تعاون لیتے ہیں نہ کوئی دیتا ہے، الحمدللہ جو خود بخود دے تو وہی ہیں، یا چند ایک دوست ہیں جو 6 مہینے بعد یا سالانہ چندہ دیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ماہ میں جیسے مساجد کا مدارس کا چندہ ہوتا ہے، نہ ادھر میری اس مدرسہ میں کوئی تنخواہ ہے، نہ ہی میری وائف کی تنخواہ ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فی سبیل اللہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو مدرسے کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں پھر؟ فی الحال تو مدرسے کے اخراجات اتنے ہے ہی نہیں، الحمدللہ میں خود تھوڑا بہت کاروبار کرتا ہوں، اور اس ساتھ والی مسجد ہے ادھر میری تنخواہ ہے، ادھر میں آمد خطابت کرتا ہوں، اور میری وائف ادھر مدرسہ میں پڑھا کر کچھ دیر، میری وائف شہر میں اسکول ہے پرائم ماڈل اسکول فیصل ٹاؤن میں، ادھر پڑھاتی ہیں، الحمدللہ کچھ ادھر سے ہوتا ہے، کچھ میں کرتا ہوں، کاروبار بھی کچھ تھوڑا بہت ہے، کہ الحافظ اسلام سینٹر کے نام سے میری یہ چھوٹی سی دکان ہے شاہین مارکیٹ میں، الحمدللہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے دین کی خدمت لیتا ہے، ہم یہ فخر نہیں کرتے، ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم دین کی خدمت کریں، اللہ ہمیں مزید اس کام میں ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا، میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ دین اسلام کے لیے آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں، اور اس علاقے میں خاص طور پہ اس علاقے میں یہ دیکھیں 35 بچے یا زیر تعلیم ہیں، ہم سب لوگوں کو یہ فرض بنتا ہے کہ بچوں کو اسلام کی تعلیم دلوائیں۔ اس کے ساتھ ہی فیصل سعید چودھری ایڈوکیٹ اور کیمرہ مین سیف المین سیفی کے ساتھ اردو کبھی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔